بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہلول دانا اور ایک گدھے کو کتاب پڑھانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے بھائی، کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ بہلول نے پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ شخص تعصب سے کہنے لگا، بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری زبان نے مجھے مروا دیا ہے، میں نے موت کا سامنا خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ بہلول نے استفسار سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا بتاؤں صاحب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں ہے کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھے کو پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے خوب سجایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاق و چوبند ہے۔ میرے منہ سے نکلا کہ یہ گدھا اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا یہ اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی، میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بہلول، میری جان پر پڑی ہے، کوئی صورت پیدا کرو تاکہ میں بچ جاؤں۔ بہلول نے بولا، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ آگے جو اللہ کو منظور مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا، وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا، وہ لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی، گدھا صفحے الٹنے لگا، آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا، اور جب وہ کتاب بند کر چکا تو اس نے اپنی مخصوص آواز نکالنا شروع کر دی۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و اکرام دیا، وہ خوش واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام سب آپ کا حق ہے، اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ تو بہلول نے بے نیازی سے کہا، نہیں بھائی، یہ انعام و اکرام تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی ہے۔ پاس کھڑا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے اور اس ترکیب کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ سنو بھائی، جو کتاب گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جاؤ رکھ دو اور گدھے کو سارا دن بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جاؤ کھاتا جائے گا۔ 8-10 دن اس عمل کو دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا اور اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان ہے۔ جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو، تو گدھا یہی سمجھے گا کہ صفحوں کے درمیان جو رکھی ہوئی ہے۔ وہ بھوک کی وجہ سے کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور آخری صفحے تک اسے جو نہیں ملے گی۔ جو نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی مخصوص آواز نکالے گا، جبکہ باہر موجود لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنی مخصوص آواز میں اعلان کر رہا ہے، اس نے ساری کتاب پڑھ لی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیا سبق ملا؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔